بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا کاروبار چلے گا نہیں دوڑے گا، گاہک اتنے کی سنبھالے نہ جائے گی، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات والارض وان تبدوا کا وظیفہ۔ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا وظیفہ۔ کاروبار میں خیر و برکت کی دعا اور وظیفہ بتائیے۔ رزق کی معاملہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے رزق دیتا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں چلتا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ نیز اس کے ساتھ آپ کو 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادائیگی کا اہتمام، صبح و شام معوذتین یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور کثرت سے استغفار کا معمول بنائیے۔ استغفار کے اہتمام اور کثرت پر وسعت رزق کا خداوندی وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کہ انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ نیز درج ذیل معمولات کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھیں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں منقول ہے، ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے آپ مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تمہیں وہ دعا نہ بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمے سے ادا کر دے گا۔ تو سنو، وہ دعا یہ ہے، تم اس کو پڑھ لیا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ محترم ناظرین، ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرما تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤ، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مجھے مستغنی کر دیں۔ محترم ناظرین، نوٹ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے یہ طے کر لے کہ جب وہ اتنا مال یا اتنے روپے ادا کرے گا تو اس وقت وہ آزاد ہو جائے گا، اور بدل کتابت اس مال کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مکاتب غلام نے قبول کر لی ہو۔ لہٰذا جب وہ مقررہ مال ادا کر دے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا، وضو کے درمیان اور نمازوں کے بعد درج ذیل دعا کا اہتمام کریں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ کلمات ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ محترم ناظرین، اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اولاد کی حصول چاہتے ہیں، زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کاروبار رزق میں برکت نہیں ہے، تو محترم ناظرین، بہن بھائی، اگر کوئی دکان چلا رہا ہے یا کوئی بہن گھر میں کاروبار کرتی ہے، یا ہمارے معززین بھائی گھر سے باہر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور تجارت اور کاروبار میں حصول چاہتے ہیں تو یہ اس عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ لہٰذا محترم اور طاقتور عمل نوٹ پر مالے، اوپر دیا گیا وظیفہ بھی پاورفل ہے، لہٰذا تیسرا وظیفہ جو انتہائی اہم ہے، جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ درج ذیل دعا کثرت سے پڑھے: توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال، یعنی کمزور حال اور پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے، مفلسی نے، بے بسی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، اور پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی، مفلسی، پریشانی، تکالیف جاتی رہے گی۔ وہ کلمات یہ ہے:
توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا یعنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے کلمات بتلائے تھے میں نے پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کلمات اس وقت فائدہ دیتا تو اب بھی دیتا ہے، لیکن یقین اور کامل بھروسہ چاہتا ہے۔ چوتھا، ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ یا لطیف ہو اور 1 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی کاروبار خوب چلے گی، رزق میں برکت ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں، ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔